لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا علي الله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتجبين المنتقبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء صلاح المؤمن صلاة محمد. حضرات، جس حدیث کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، دیکھیے نماز کا وقت آ بھی جائے تو ہم ایسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں کہ جن کے صدقے میں نماز آئی، اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج کوئی لفظ نماز کو نہ جانتا، مسجدوں سے اذانیں نہ. لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے رسول پر سوار ہونے سے رسول کی نماز ہوئی ہے. لہذا ہم عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں. نماز، دیکھیے مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو مجلس کو جو ہے مختصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ہماری مجلس ختم ہونے کے بعد بھی نماز قضا نہیں ہوگی تو پھر مجلس میں کمی کرنا یہ پروردگار کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، اس پہ بحث چلتی رہتی ہے کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے، نماز بہتر ہے یا مجلس بہتر ہے، نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پروردگار کس کو افضلیت دیتا ہے. جس کو پروردگار افضلیت دے رہا ہے اسے ہم افضل سمجھیں. تو مجلس ہے ذکر اہل بیت، وہ چاہے شہزادی کا ہو، چاہے امام حسین کا ہو، چاہے امام حسن کا ہو، یا ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہو. مجلس عزا کا مطلب فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت، اس کو ہے کہتے ہیں مجلس. تو پروردگار کس کو افضلیت دے رہا ہے اور کس کو افضل سمجھ رہا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت ایک جماعت فرشتوں کی چلی مبارکباد دینے کے لیے کہ نبی کا نواسا پیدا ہوا ہے. جب چادر تطہیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام جمع ہوئے تو ایک جماعت چلی فرشتوں کی. عزیزان محترم، جب فرشتوں کی جماعت چلی تو فرشتے تو بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے. ہر فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. عزیزان محترم، اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ جس کو آنا تھا وہ آ گیا. نصیب والے ہی فرش اعلیٰ پہ آتے ہیں. جس کو آنا تھا وہ آ گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام یہاں جمع ہیں، نبی انبیاء یہاں پر جمع ہیں. جہاں بھی مجلس عزا وظیفہ حسین ہوتا ہے وہاں معصومین تشریف لے آتے ہیں. اور موسم کیسا بھی ہو، جب تیروں کی بارش میں عبادت نہ رکی تو موسم کی خرابی سے عبادت کیسے رک جائے گی؟ درود پڑھ محمد. عزیزان
عزیزان محترم تو ہر فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تشہد پڑھ رہا ہے, کوئی سلام پڑھ رہا ہے, کوئی تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے, کوئی قنوت پڑھ رہا ہے, کوئی ہوا کا مالک ہے, کوئی روح قبض کر رہا ہے, کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے, تو پروردگار کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو جب امام حسین کی ولادت کے لیے فرشتوں کی جماعت آئی تو کوئی رکوع چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی سجدہ چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی قنوت چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی تشہد چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی قیام چھوڑ کر آیا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے؟ جب پروردگار اپنا رکوع چھڑوا کر, تشہد چھڑوا کر, ذکر چھڑوا کر, قنوت چھڑوا کر کہتا ہے فرشتوں سے کہ جاؤ حسین کی ولادت ہوئی ہے, مبارکباد دو جا کر. تو جہاں بھی ذکر حسین دنیا میں ہوگا, اگر نماز قضا نہیں ہو رہی ہے تو مجلس عزا میں شرکت واجب ہے. درود پر محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو مجلس عزا میں شرکت لازم ہے. عزیزان محترم, دیکھیے لازم اور واجب دو الگ الگ حکم ہیں. واجب جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب ہو, اسے کہتے ہیں واجب. جیسے نماز یومیہ پڑھی ہے تو ثواب, نہیں پڑھی تو عذاب الہی, جہنم. رمضان کے روزے, والدین کی خدمت, یہ واجبات میں ہے. مستطیع ہے تو حج. لیکن لازم وہ ہے, واجب وہ ہے کہ جو کرنا ثواب, نہ کرنا عذاب. لیکن کسی وقت میں واجب کو انسان فراموش کر سکتا ہے, پروردگار اس کے اوپر سے وہ حکم ہٹا لیتا ہے. مثلا روزہ واجب ہے, لیکن اگر دودھ پلانے والی عورت ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچتا ہے تو روزہ واجب نہیں ہے. ایسا ضعیف و کمزور انسان کہ جو پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا, روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. وہ حاملہ عورت کہ جسے روزہ رکھنے سے اس کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچتا ہو, جان کا خطرہ ہو, اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. تو واجب وہ ہے کہ جو کسی وقت واجب نہیں رہتا ہے, اللہ وجوب کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بدلے میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ 1 کلو گیہوں فدیہ کیا جائے اور اس کے بعد جب شفا یاب ہو جائے تو اس کی قضا کی جائے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس وقت اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. تو عزیزان محترم, واجب جس کے کرنے میں ثواب ہو, نہ کرنے میں عذاب ہو, لیکن کسی وقت پروردگار جب انسان مجبور ہو, لاچار ہو تو وجوب ختم ہو جاتا ہے. لیکن لازم وہ ہے کہ جو کسی بھی حالت میں انسان چھوڑ نہیں سکتا, اور لازم ہے محبت اہل بیت. چاہے آدمی پیاس کی شدت میں ہو, چاہے عورت حاملہ ہو, چاہے دودھ پلاتی ہو, چاہے کسی بھی وقت ہو, کسی بھی نقصان میں ہو, تلواریں گھری ہو, لیکن محبت اہل بیت دل کے اندر رکھنا واجب ہے. واجب نہیں, لازم ہے عزیزان محترم. اور آپ یاد رکھیے کہ انسان, تو جب یہ فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے, تو کوئی رکوع چھوڑ کر آیا, کوئی سجدہ چھوڑ کر آیا, کوئی تشہد چھوڑ کر آیا, کوئی قنوت چھوڑ کر آیا. آج دنیا میں جو یہ امتیاز کیا جاتا ہے, کمپٹیشن کیا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے. عزیزان محترم, حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اگر دوش رسول پہ آ جائیں تو رسول کی نماز رک جائے. ذکر حسین افضل ہے یا نماز افضل؟ جب یہ
درے اہل بیت پر فرشتے آئے، اور جب فرشتوں کی جماعت آ رہی تھی تو ایک ادنا سا فرشتہ جس کو اللہ نے بطور سزا یہ دیا تھا کہ اس کے بالوں پر جلا دیا تھا، عزیزان محترم، پطرس نام کا فرشتہ۔ دیکھیے کچھ لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، پہلے فرشتہ نہیں تھا۔ مومنین کے مجمع میں اگر کوئی غیر مومن آ کے بیٹھ جائے تو اس کو مومن نہیں سمجھ لیں گے، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی عبادت بہت زیادہ تھی، تاریخ کہتی ہے ہزاروں سال اس نے عبادت کیا، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا اور اس کو پروردگار نے جنت سے نکال دیا۔ تو سب سے پہلے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جس نے پروردگار کے حکم کی مخالفت کی اس کا نام شیطان ہے۔ اب اگر ہم حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، ہم سجدوں پہ سجدے چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کہاں سے مومن ہو جائیں گے؟ درود پڑھیں محمد علیہ۔ تو یہ جماعت آئی، دیکھا کہ پطرس پڑا ہوا ہے، اور تو جبرائیل نے پطرس سے کہا کہ چلو نبی کا نواسا پیدا ہوا ہے، تم کو وہاں سے بال اوپر بھی مل جائیں گے۔ دیکھیے عزیزان محترم، پروردگار نے پطرس کے بال اوپر چھین لیے کسی غلطی کی بنا پر، جلا دیے۔ تو یہ وہ در ہے، زہرا کا در، رسول کا در، علی کا در، حسین کا در، حسن کا در، ائمہ کا در، کہ جس در سے اگر پروردگار کسی چیز کو ہم سے کسی وجہ سے چھین بھی لیتا ہے تو در اہل بیت سے مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آیا پطرس، آنے کے بعد مبارکباد دی، تہنیت پیش کی رسول خدا کو۔ تہنیت پیش کرنے کے بعد، مبارکباد دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ کا نوازا پیدا ہوا ہے، اس مبارک موقع پر ہمیں حسین کے صدقے میں بالوں پر عطا کر دیں۔ تو رسول نے کہا کہ حسین کے گہوارے سے مسئلہ ہو جائے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ رسول کہ جو سورج کو پلٹانے والے ہیں، جو کنکڑیوں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں، ہر معجزات کے مالک، وہ بھی تو دے سکتے تھے بالوں پر۔ پھر رسول نے یہ کیوں کہا کہ حسین کے گہوارے سے مت ہو جاؤ؟ عزیزان محترم، تو جب رسول نے سے یہ سوال ہوا تو رسول نے جواب دیا کہ میں بالوں پر دے سکتا تھا، لیکن میں عظمت حسین کو پہچانوانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اگر عظمت حسین کو پہچانوانا تھا تو حسین کے جسم سے کہتے بس ہو جاؤ، حسین کے گہوارے سے کیوں کہا بس ہو جاؤ؟ عزیزان محترم، تو عزیزان محترم، رسول جواب دیں گے کہ ہم اہل بیت سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ باعظمت ہو جاتی ہے، باوقار ہو جاتی ہے، اور اتنی باعظمت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے مس کرنے سے بھی شفا ہو جاتی ہے۔ درود پڑھ محمد عزیزان محترم، دیکھیے جب کپڑا بازار میں پڑا ہوتا ہے، دکانوں پہ پڑا ہوتا ہے، کوئی اسے مس نہیں کرتا، کوئی اس کا بوسہ نہیں لیتا، کوئی اس کو نہیں چومتا، کوئی اسے آنکھوں سے نہیں لگاتا، لیکن اسی کپڑے کو جب پٹا بنا دیا جاتا ہے، اب یہ اہل بیت سے منسوب ہو گیا، تو اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ پنجہ جب علم کے عباس کے علم سے منسوب ہو جاتا ہے، پہلے لوہا
या तांबा पीतल या सोना चांदी कोई आंखों से नहीं लगाता, लेकिन जब ये पंजा बन जाता है तो उसी पंजे को पकड़कर इंसान अपनी मन्नतें मांगता है। ये अब अब्बास के अलम से मंसूब हो गया है। अजीजान मोहतरम, ये घोड़ा कोई उसे नहीं देखता, कोई चूमता नहीं, कोई बोसा नहीं लेता, लेकिन वही घोड़ा जब शबीह जुलजना बन जाता है तो फिर उसके कान में इंसान अपनी दुआओं को मांगता है। उसके नीचे से निकाले जाते हैं बच्चे शिफायाब होने के लिए, सेहतयाब होने के लिए। तो जो अहले बैत से मंसूब हो जाता है वो बाअज़मत हो जाता है, बावकार हो जाता है। हुर जब तक यजीदी लश्कर में था बेअज़मत था, जब हुर हुसैन से मंसूब हो गया तो बाअज़मत हो गया, और इतना बाअज़मत हो गया कि जनाब ज़ैनब ने कहा कि ऐ हुर, तुम पर अली की बेटी का सलाम हो। शायर कहता है कि सलाम भेजा है जब से अली की बेटी ने, जमाना हुर को अलैहिस्सलाम कहता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद मोहतरम, ये वो शख्सियतें हैं और उन्हीं का ये जिक्र हो रहा है। ये हम कोई वैसी जगह नहीं बैठे हैं कि जहां से हमें ये खौफ हो कि नमाज का वक्त निकल जाएगा। हम इबादत गाह में पहले से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के सिलसिले में ये मजालिस अज़ा मुनअक़िद की गई थी, जिसकी आज की आखिरी मजलिस है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, औरत और मर्द परवरदिगार ने 3 खुसूसियात औरत को दी, मर्द को नहीं। एक कि जब औरत यानी लड़की पैदा होती तो वो अपने बाप के लिए रहमत बनकर पैदा होती है। लड़का जब पैदा होता है तो नेमत बन के पैदा होता है। रहमत और नेमत में ये फर्क है कि रहमत पर परवरदिगार सवाब देता है, रहमत नेमत पे सवाल करता है। रहमत पे परवरदिगार सवाब देता है और नेमत पे सवाल करता है। जैसे ये हाथ है, नेमत है, सवाल होगा रोज़े महशर कि इस हाथ से चोरियां तो नहीं की, इस हाथ से किसी मजलूम पे हाथ तो नहीं उठाया था, ये हाथ गुनाह की तरफ तो नहीं बढ़ा था, ये आंखें नेमत हैं। लेकिन इसके बारे में परवरदिगार की बारगाह में सवाल होगा कि इन आंखों से नामहरम को तो नहीं देखा था, इन आंखों से लहू व लआब की चीजें तो नहीं देखी थी, ये पैर अल्लाह ने नेमत दिए हैं, लेकिन इनके बारे में रोज़े महशर सवाल होगा कि ये पैर गुनाह की तरफ तो नहीं बढ़े थे, ये कदम गुनाह की तरफ तो नहीं बढ़े थे, ये कान अल्लाह की नेमत है, लेकिन रोज़े महशर इसके बारे में सवाल होगा कि ये कान से किसी की गीबत तो नहीं सुनी थी, इन कान से लहू व लआब की चीजें तो नहीं सुनी थी, ये ज़बान अल्लाह की नेमत है, लेकिन रोज़े महशर इसके बारे में सवाल होगा कि इस ज़बान से किसी की गीबत तो नहीं की थी, झूठ तो नहीं बोला था। तो नेमत के लिए परवरदिगार सवाल करेगा और रहमत के लिए सवाब देगा। जैसे ये बाराने रहमत है, सवाल नहीं होगा, सवाब मिलेगा। अजीजान मोहतरम, तो लड़की को परवरदिगार ने रहमत बनाया और लड़के को नेमत बनाया। आज लोग लड़कियों से घबराते हैं कि ज्यादा हो जाएंगी, शादी कैसे होगी, ब्याह कैसे होगा, ये वो। असल में मसला ये है कि हमने सीरते अहले बैत को बिल्कुल फरामोश कर दिया है, वरना अली की और जनाब फातिमा की शादी जो हुई थी वो अली के महर अदा करने से हुई थी। मौला कायनात ने महर की रकम दी और उससे जहेज का सामान खरीदा गया। तो अल्लाह ने लड़की को रहमत बनाया, लड़के को नेमत बनाया। दूसरी खुसूसियत जो औरत में है मर्द में नहीं है, औरत की जब शादी होती है
تو وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان مکمل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کی جنت کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ عام عورت کا تذکرہ ہے جو گنہگار ہے، پیدا ہوئی تو نجس، مری تو نجس، لیکن شہزادی ایسے باپ کے گھر میں پیدا ہوئی جو پہلے سے رحمت للعالمین ہے، ایسے شوہر کا ایمان، ایسے شوہر کی زوجہ بنی جو پہلے سے کل ایمان ہے، ایسے بچوں کی ماں بنی جو پہلے سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، شہزادی کا کیا مقابلہ کسی عام عورت سے، اور عام عورت سے کیا جب جناب مریم سے مقابلہ نہ ہوا۔ عزیزان محترم، اور یاد رکھیے اللہ نے ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا ہے۔ قرآن مجید قیمتی جزدان میں، خانہ کعبہ قیمتی غلاف کے نیچے، امام قیمتی پردہ غیب میں، ہر قیمتی چیز کو، باعظمت چیز کو، باوقار چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا۔ تو جب اللہ نے ہر قیمتی اور باعظمت چیز کو پردے میں رکھا، عورت بھی اللہ کی نظر میں باعظمت تھی، اسی لیے اس کے لیے پروردگار نے پردہ رکھا، لیکن اس نے اپنی عظمت کو، اپنے وقار کو بازاروں میں آ کر خود کھو دیا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدہ کہ جن کے عظمت میں کوئی کیا بولے گا، جس کی عظمت میں قرآن بول رہا ہو، جس کی عظمت میں رسول بول رہے ہیں، جس کی عظمت میں معصومین بول رہے ہیں، جس کی عظمت میں حدیثیں کہہ رہی ہوں، جس کی عظمت میں پروردگار خود کو۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا کیا مرتبہ ہے، کہ یہ انہی کے گھر کی عظمت تھی، انہی کی تربیت تھی کہ جناب فضہ نے جنت سے کھانا منگوا دیا۔ یہ جناب فضہ کی فضیلت نہیں ہے، یہ تربیت فاطمہ کی فضیلت ہے، در اہل بیت کی فضیلت ہے، کہ جو جناب فضہ جیسی حبشی کنیز سیدہ نے کھانا منگوا دیا جنت سے۔ رسول خدا مہمان، ایک دن دعوت امام حسن نے کی، ایک دن امام حسین نے کی، ایک دن مولا علی نے کی، اب ایک دن جناب فضہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کل ہمارے یہاں مت ہو، ذرا اندازہ کریں، کچھ گھر میں نہیں اور دعوت کے لیے کہہ دیا۔ تو جب جناب فضہ نے دعوت کے لیے کہا اور گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، اور دعوت کا وقت جب آیا، جب جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ آج پھر بابا جان تشریف لائیں گے، تو پوچھا کہ آج کس کے یہاں کی دعوت؟ فضہ نے کہا کہ آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ کہا کہ تم نے ہم کو بتایا بھی نہیں۔ کہا کہ میں نے جس کے بھروسے پہ مدعو کیا ہے وہی انتظام کرے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضہ نے جانماز بچھائی، جانماز بچھا کر ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار آج میں نے تیرے حبیب کو اپنے گھر مدعو کیا ہے، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ بس جناب فضہ کی ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ گھر سے جنت کے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔
عزیزان محترم اب اندازہ لگائیے کہ جس کے گھر کی کنیز کی یہ منزلت ہو کہ جنت سے کھانا منگوا لے، اس کے خود کی منزلت کا کیا عالم ہوگا؟ درود بر محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان کہ جس کے گھر کی کنیز فضا کی یہ منزلت کہ جنت سے کھانا منگوا لے، اس کے گھر کی خود شہزادی کا کیا عالم ہوگا فضیلت کی۔ بس دو چار جملے مسائل پہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت ختم۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل۔ ذرا آپ تصور کیجیے کہ وہ شہزادی کہ جس کے باپ کی صداقت کی گواہی دشمن دے رہے ہیں، کافر دے رہے ہیں، وہ لوگ دے رہے ہوں جو کلمہ گو نہ ہو، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کی بیٹی، انہی رسول کی بیٹی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی اور کلمہ گو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت لاؤ۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ کس کوالٹی کے مسلمان ہوئے تھے اس دور میں، کن کوالٹیوں کے مسلمان تھے کہ وہ کلمہ گو کہہ رہے ہیں شہزادی سے کہ ثبوت لاؤ۔ اب یہ کلمہ گو تھے کہ جو شہزادی سے کہہ رہے تھے ثبوت لاؤ۔ کربلا میں بھی کلمہ گو ہی تھے جنہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، وہ کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی مجوسی نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، بلکہ یہی کلمہ گو تھے۔ عزیزان محترم، رسول جب آخری حج سے آ رہے تھے تو رسول نے کیوں کہا تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بھائی آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، پورا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں کہا تھا رسول نے کہ میں اگر یہ پیغام پہنچاؤں گا تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بھائی وہاں تو سب مسلمان تھے، حاجی تھے، تازہ حاجی تھے، ابھی رسول کے ساتھ میں حج کر کے آ رہے تھے۔ ابھی اگر ہمارے درمیان کوئی حج کرنے جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، ہم پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ حاجی ہو گیا ہے، یہ حج کر آیا ہے۔ جو گنہگار حاجیوں کے ساتھ میں حج کرتا ہے، ہم اس کی اتنی عظمت کرتے ہیں، اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اس کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ اور جو رسول کے ساتھ میں حج کر کے آ رہے ہیں، ان کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی مجوسی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، سارے ہی مسلمان تھے۔ اور ایسے مسلمان تھے جو تازہ حاجی بھی تھے، حج کر کے رسول کے ساتھ میں آئے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلمہ گو میں کچھ ایسے تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ عزیزان محترم، بس یہی حال ہر دور کا ہے۔ جناب فاطمہ گئی حق مانگنے کے لیے تو یہ ثبوت مانگ رہے ہیں۔ جناب فاطمہ کو وہ اذیتیں دی گئی رسول کے بعد کہ شہزادی کو کہنا پڑا کہ اے بابا، اگر یہ مصائب روشن دنوں پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان محترم، یہ شہزادی کو کہنا پڑا آخری وقت میں۔ عزیزان محترم، بس میں نے خط کیا آپ کی زحمت کو، جب جناب فاطمہ زہرا کا آخری وقت آ گیا، ام سلمہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بابا خواب میں آئے اور مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ میرے حجرے سے، میرے کمرے سے جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں مسائل، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو
समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में जनाब उम्मे सलमा ने और जनाब शहजादी ने कहा कि देखो उम्मे सलमा, जब हमारे बच्चे आ जाएं, हसनैन आ जाएं, तो पहले उनको खाना खिला देना, उसके बाद हमारे मौत की खबर देना। जनाब फातिमा अपने हुजरे में चली गई। उम्मे सलमा बैठी, तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है। एक मर्तबा तारीख कहती है कि तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हुई। उम्मे सलमा अंदर हुजरे में गई तो देखा जनाब फातिमा ज़हरा शहीद हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा भी अपनी मौत नहीं मरी। वो जो दरवाजा गिराया गया था जलता हुआ, जब ये दुश्मन जो बराए नाम मुसलमान थे, इन्होंने दरवाजा जलाया, आग लगाई, तो वो जलता हुआ दरवाजा जब जनाब फातिमा पे गिरा तो जनाब फातिमा दर और दीवार के बीच में, और उसी हालत में जनाब मुहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई जो आपके शिकम मुबारक में थे। अज़ीज़ान मोहतरम, बस उसी वक्त से जनाब फातिमा इतनी अलील रहने लगी, इतनी बीमार रहने लगी, और वही वजह थी उनकी शहादत की। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा कि जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो गई, उम्मे सलमा अंदर गई, देखा कि फातिमा की रूह परवाज़ कर चुकी है। बस हसनैन घर में तशरीफ लाए। उम्मे सलमा ने फरमाया कि खाना खा लो। हसनैन फरमाते हैं कि क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने अपनी माँ के बगैर खाना खाया? अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये एक दर्स भी है और मसाइब भी हैं। दर्स ये है कि वालिदैन के साथ में खाना खाना चाहिए, सवाब ज्यादा हो जाता है खाने का। और मसाइब ये कि उम्मे सलमा ने जब कहा कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हसनैन ने अपने सरों के अमामे को फेंक दिया, सरों को पीटना शुरू किया। अम्मा, अब तारीख कहती है इमाम हसन तो फौरन गए, माँ से लिपट गए, जाकर माँ से लिपटने के बाद फरियाद की, रोने लगे, लेकिन इमाम हुसैन नहीं गए। यहाँ तक कि गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, मगर इमाम हुसैन नहीं गए। अब जब जनाजा उठाने की बारी आई तो एक मर्तबा अली ने हुसैन से कहा कि क्या तुम अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बाबा, आज तक मैं उस वक्त तक माँ के पास नहीं गया जब तक माँ ने खुद से आवाज दी, और आज भी अम्मा जब तक खुद से न बुलाएंगी मैं अम्मा के पास नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा तारीख कहती है कि बंदे कफन टूटे, दो हाथ नमूदार हुए, आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा। बस अज़ादारो, इमाम हुसैन माँ से लिपट गए और फरियाद की, अम्मा जिस तरह से आज तुमने अपनी आगोश को फैलाया है, करबला में जब मैं घोड़े से जमीन पे आ जाऊं तो अपनी आगोश को फैला देना। अम्मा, उस वक्त आपकी याद बहुत आएगी।